بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو پرفیکٹلی مینیج نہیں کر پاتے ہیں. بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں, ناٹ جسٹ ورکنگ ویمنس, ویسے بھی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کچھ فیملی کے پریشر کی وجہ سے اور کچھ کسی وجہ سے آدمی نہیں بھی بڑھ پاتی. تو ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر میجورٹی اب تو لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ یہ سب پرابلمس ہیں نہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں شیفس وغیرہ کے جو ہیں اس میں میجورٹی دیکھیے عورتیں کام کر رہی ہیں, تو اب اتنا ایشو رہا نہیں. میں یہ اس کو صدف کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک مشہور ہوتا تھا کہ ذائقہ مرد کے ہاتھ میں ہے, وہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے. ذائقہ شیف کے ہاتھ میں ہے, لیڈی شیف کے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پلیز اپنا تعارف کرائیے. میرا نام عادل ملک ہے. آئی ایم اے UK سرٹیفائڈ سافٹ اسکل ٹرینر اینڈ USA سرٹیفائڈ آلسو. موٹیویشنل اسپیکر ہوں. میں ڈفرینٹ کالجز, اسکولز اور یونیورسٹیز کے اندر اور گورنمنٹ سیکٹرز میں ٹریننگز دیتا ہوں. میموری شارپننگ کے حوالے سے, اسٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ دیتا ہوں. تو کیسے دیکھیں آپ اپنی فیلڈ کو آج کے دور میں؟ اپنی فیلڈ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹریننگ سے بہت زیادہ لوگوں کو ٹریننگ کی نیڈ ہے. آیا کہ آپ کی MBA کی ایجوکیشن, BBA کی ایجوکیشن صرف کافی نہیں ہوتی ہے. آج کل ڈگری کو نہیں مانا جاتا زیادہ. آپ کے سرٹیفکیشنز, آپ کی ٹریننگز اگر آپ نے لی ہیں تو وہ آپ کو بوسٹ دیتی ہیں اور اپنے کیریئر کو بڑھانے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اسرار احمد کلوڑو, and I am by profession advocate, High Court اور Industrial Relations Consultant. آواز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے بنو یوتھ کی آواز ہو یا آپ سب جو بھی یہاں پر موجود ہیں ان سب کو اپریشیٹ کروں گا اتنا اچھا ایونٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا عورتیں ہمارے معاشرے میں کردار ادا کرتی ہیں اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں, شاید کوئی مرد اتنا نہیں کرتے. کیونکہ عورت ہی ہے جو گھر سے ایک بچے کی تربیت کرتی ہے, وہ آگے بڑا ہو کر پھر اس معاشرے میں کردار ادا کرتا ہے. مگر ایک ویک پوائنٹ یہ رہی ہے کہ ان کو کبھی بھی جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ کبھی نہیں ملا. اور بنو یوتھ کی آواز نے یہ ان کو ایک کریڈٹ دینے کے لیے جو ایونٹ ارینج کیا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور تھوڑا سا ہسٹری اگر میں بتا دوں کہ ہماری سوسائٹیز کی ہسٹری کیا رہی ہے, کیونکہ ہم ایک سب کنٹیننٹل سوسائٹیز میں رہتے ہیں, ایشین کنٹری ہے ہمارا, تو ہماری سوسائٹی ہمیشہ سے پیٹریارکل پیٹرن پر کام کرتی ہے یا پیٹریارکل پیٹرن پہ ہے, جس پر مرد کی ڈومیننسی بہت زیادہ رہی ہے ہمیشہ سے. تو عورتوں کو بہت ہی نیچا اور کم سمجھا جاتا تھا ہمیشہ سے. اور اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو بہت سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا اور یہ کہہ کر عورتوں کو گھر میں رکھا جاتا تھا کہ آپ تو پاک ذات ہیں اور عورت ایک پاک ذات ہے, اس کو گھر میں رہنا چاہیے اور پردے پوشی میں رہنا چاہیے اور اس کا باہر کوئی کام نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ٹرینڈ ختم ہوا. ایٹ دیٹ ٹائم وہ ایسا وقت تھا کہ وومن ور ایکچولی اسٹرگلنگ ٹو ورک. اس وقت اسٹرگل کر رہے تھے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کی اسٹرگل رنگ لے آئی اور عورتوں نے کام شروع کرنا اسٹارٹ کیا کام کرنا. اور پھر معاشرے میں جب انسان کام کرتا ہے تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. پھر وہ بہت سارے پہلو ہیں, جیسے ورک پلیس پہ ان کو ہراس کیا گیا, یا بہت سارے مختلف پہلو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ان کو مختلف جگہوں پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کہ they were not even ready to work. ان کے لیے ایسی جو ہے تکالیف کریٹ کی گئی. بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری, عورتوں نے اسٹرگل کی. اس کے بعد 2010 میں لاس بھی بن گئے, کیونکہ میں وکیل ہوں تو آپ کو اس پہلو سے بتا دوں 2010 میں ان کی اسٹرگل, یہ عورتوں کی اسٹرگل تھی اس کے پیچھے کہ 2010 میں پروٹیکشن ایکٹ بھی آ گیا کہ آپ کام کریں گی آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. پھر کمپلینٹ سیل کریٹ کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس
عورت جو ہے معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اس کو ڈیو کریڈٹ کبھی نہیں ملا. اور برما یوتھ کی آواز نے آج جو پروگرام کیا ہے وہ بالکل جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں, اور جو یہاں پر عورتوں کو بلا کر جو اپنے معاشرے میں مختلف کردار ادا کر رہی ہیں ان کو ایک ڈیو کریڈٹ دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کی جو عورت ہے نا وہ اپنے آپ کو جو کریڈٹ ہے وہ خود دینا چاہتی ہے, بالکل اور یہ ہوتا ہے کانفیڈینس بلڈ ہونے سے. بالکل یہ سب آپ کو کریڈٹ ہے, ہمارا تو کوئی ہے نہیں معاشرے میں کردار, یہ عورتوں کا ہی ہے. بالکل, بہت شکریہ. پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. آسان